نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہیں، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کو ہم اعتکاف کی حالت میں سرزد کر سکتے ہیں یا اعتکاف کی حالت میں ہم ان کو سر انجام دے سکتے ہیں، جس سے اعتکاف کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا یا اعتکاف کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، مسجد میں کھانا پینا، یعنی اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد میں کھا پی سکتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، ناخن تراشنا اور حجامت بنوانا، جمعہ کے لیے جانا، بلکہ جمعہ کے لیے جانا واجب ہے۔ اسی طرح اگر جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھائی جا رہی ہو تو اس میں شریک ہونا۔ اسی طرح کسی مریض کا گھر مسجد سے لگ کر ہی ہے تو مسجد میں رہ کر بیمار پرسی کرنا، بالوں میں تیل لگانا اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں میں کنگھی کرنا، بلکہ عورت بھی اپنے شوہر کے بالوں میں کنگھی کر سکتی ہے، خواہ اس کے اعتکاف کرنے والے کو اپنا سر باہر کرنا پڑے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اپنے اہل خانہ سے بات کرنا اور بعض گھریلو مسائل پر گفتگو کرنا بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اسی طرح بغیر شہوت کے اپنے بیوی کو چھونا، خرید و فروخت سے متعلق بعض باتیں یا بعض ضروری ہدایات دینا، اور اس کے علاوہ زیارت کرنے والوں سے خیر و عافیت پوچھنا، البتہ دیر تک گپ شپ لگانا، مصروف رہنا، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے اور آپ ہمیشہ 21 کی شب بیداری کے بعد بلکہ صلاۃ الفجر کے بعد بھی اپنے خیمے میں داخل ہوتے تھے۔ اگر اس طرح بعض کے نزدیک پھر بھی لوگوں نے 20 رمضان المبارک بعد نماز عصر خیموں میں دخول شروع کر دیا، یعنی یہ وہ تمام کام تھے جن کو ہم حالت اعتکاف کے اندر ان کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں، یعنی مسجد میں آپ کھا پی سکتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں مسجد کی حدود میں آپ اعتکاف کی حالت میں کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، اپنے ناخن تراش سکتے ہیں، حجامت بنوا سکتے ہیں، اور اسی طرح جمعہ نماز کے لیے بھی اگر آپ جا سکتے ہیں، یعنی ایسی آپ مسجد میں بیٹھے ہوں جہاں پر نماز جمعہ کی جماعت نہیں ہوتی تو آپ جہاں پر جس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسجد کی حدود کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو تو اس میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی مریض کا جیسے گھر مسجد سے بالکل ہی ملحقہ ہو تو آپ مسجد میں رہ کر بیمار پرسی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح بالوں میں تیل لگا کر کنگھی بھی کر سکتے ہیں، بلکہ جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے بالوں کو کنگھی کر سکتی ہے، تو خواہ اس کے لیے اعتکاف کرنے والے کو اپنا سر باہر کرنا پڑے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اہل خانہ سے، اپنے بچوں سے، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور بعض گھریلو مسائل کے اوپر بھی ان سے مشورہ دے سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بغیر شہوت کے اپنی بیوی کو چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو خرید و فروخت سے متعلق بعض
ضروری ہدایات بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام کام ہیں جن کو آپ حالت اعتکاف کے اندر سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا